يرونها. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلی بات ہے کہ ویڈیو بند کر لیجئے، چونکہ یہ قرآن ہے اور حدیث شریف کی روشنی میں باتیں کی جائیں گی، یہ ویڈیو ناجائز ہے، اس کو بند کر لیجئے. رشتہ تلاش کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت سے کیا ہے، سب سے پہلے اپنی قوم، اپنے سماج کے رسوم و خرافات کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں. ہاں بھائی، بچولیا کو بلاتے ہیں، ہاں بھائی ہمیں نکاح کرنا ہے، تو بچولیا کہتا ہے بھائی یہ پہلے بتلاؤ کہ نکاح کیسا کرو گے، شادی کیسی کرو گے، تم شادی میں کتنا خرچ کرو گے. سب سے پہلے وہ یہی کہے گا، شادی میں کتنا خرچ کرو گے پہلے بتلاؤ، تمہارا لفافہ کتنا ہوگا، تم کہاں تک خرچ کر سکتے ہو، تاکہ ہم اسی کے مطابق رشتہ ڈھونڈیں. نعوذ باللہ العظیم. سب سے پہلی شروعات دیکھیے، شروع سے آخر تک جائیں گے. اگر میں آپ کے سامنے شمار کرنا شروع کر دوں تو ایک اچھا خاصا وقت لگ جائے. مجھے پابندی بنایا گیا تھا کل آدھا گھنٹہ بولنا ہے، تو اسی لیے میں موٹی موٹی ضروری باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا، اور میں آپ لوگوں سے بھی کہہ دوں گا جہاں آپ لوگ تھک جائے اشارہ کر دیں گے، میں اپنی بات تو مکمل کر لوں. اس لیے میں گھڑی نہیں رکھا ہوں سامنے میں، بتلا دیں گے. تو اس لیے شروعات سے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. تو بچولیا ہی وہ ایسی بات کہتا ہے کتنا خرچ کرو گے. اب ذرا بتلاؤ، شادی کرنے کے لیے چلے ہیں یا تجارت کرنے کے لیے چلے ہیں، بزنس کرنے کے لیے چلے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتلائیے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کی کوئی قیمت نہیں، انسان کو بیچا نہیں جا سکتا. سب سے پہلے باپ ہی کھڑا ہوتا ہے، ادھر سے بھی اپنی اولاد کی قیمت وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، دام لگانی شروع ہو جاتی ہے. ہاں بھائی بولو. تو ادھر سے وہ کہتا ہے اگر اتنا کرو گے تو ہم وہاں لگا دیں گے، اتنا خرچ کرو گے، فلیٹ دو گے، گاڑی بھی دو گے، یہ بھی دو گے، ہم وہاں لگائیں گے. نعوذ باللہ العظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح 4 بنیاد کی بنا پر کیا جاتا ہے: مال کی بنا پر، حسن و جمال کی بنا پر، اعلیٰ خاندان کی بنا پر، چوتھی چیز ہے دینداری کی بنا پر. فرمایا مال کی بنا پر جو نکاح کرتا ہے، یاد رکھو وہ ہمیشہ وہ فقیر رہے گا، تنگ دست رہے گا. دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو مال کی لالچ میں نکاح کرتا ہے، اس کے حصے میں صرف فقیری، تنگ دستی، پریشانی، رونا دھونا اس کے حصے میں آتا ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. بالکل یہ سچ ہے.
مشاہدے میں بھی ہے، جو لوگ اس طرح سے شادیاں کرتے ہیں ان کو روتا دیکھا گیا، پریشانیاں لے کر آتے ہیں خود میرے پاس، یہ دعا کرو وہ کرو، بہت ساری باتیں لے کر آتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مال کی بنا پر کسی عورت سے نکاح کرے گا، شادی کرے گا، یاد رکھو وہ عورت جو ہے اس کی سرکش ہوگی، نافرمان ہوگی، ہر حالت میں اس کی بات نہیں مانے گی۔ لہٰذا آج کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ ایک دم خراب ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز آج یہ ہے کہ جو بچولیا جس بات کو لے کر کھڑے ہوتے اس بات کو طے کریں، دینداری کو لے کر کھڑے ہوں، دینداری کو، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہو کہ دینداری کو پیش نظر رکھا جائے، دینداری کے علاوہ اور چیز نہیں، جو رسول فرما رہے اسی پر ہم ایمان لائیں، اسی کو کریں۔ تو ہم یہ کہیں کہ دیندار ہمیں رشتہ ملا دو، دیندار اب رشتہ ملا تو اب اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے؟ تو اب لال خط، پیلا خط، یہ کیا کیا کرتے ہیں آج ان سبوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا، اللہ کرے خاتمہ ہو جائے۔ سگائی رشتے کے اعلان پر 100 روپے لینے دینے، لال خط، یہ سب کچھ نہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول نے ایسے موقع پر کیا فرمایا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مغیرہ تم جو نکاح کرنے جا رہے ہو سب سے پہلے اس لڑکی کو دیکھ لو، کیوں جب اس کو دیکھ لو گے اس کی الفت محبت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، پھر جب تم اس سے نکاح کرو گے، شادی کرو گے، پھر تمہارا گھر ایک دم آباد ہو جائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت۔ اس سے پتہ چلا کہ جب نکاح اور شادی کی بات ہے، رشتے کی بات ہے، نہ کوئی ادھر سے رشتہ دار جائے نہ ادھر سے کوئی رشتہ دار جائے، کسی طرح سے جو شادی کرنے والا اسی کو لڑکی کو دکھلا دیا جائے، کسی طرح سے وہ دیکھ لے بس۔ اور جب ویسے دیکھیں گے، بغیر بتلائے ہوئے جائیں گے، اچانک دیکھ لیں گے تو وہ صحیح روپ میں دیکھیں گے، صحیح شکل میں دیکھیں گے، دھوکے کی بات نہیں آئے گی۔ ورنہ آج کل میک اپ کا زمانہ ہے، معلوم ہوا کہ ہم تو سوچے تھے اچھی ہے مگر وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں معاملہ جا پہنچا، اور معاملہ کیا ہوگا کہ پھر طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اس طریقے سے گھر آباد کے بجائے برباد ہو جائیں گے۔ اب دیکھو یہاں پر ایک پیسے کا خرچ بھی نہیں ہوا کہ اب ادھر سے جائیں ادھر سے، کچھ نہیں۔ اب ان کو بتلا دی بھائی ہمیں رشتہ پسند ہے، ہمیں لڑکی پسند ہے، اب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب نکاح کے لیے کیا ہو تو اس سے لال خط بھی ختم کر دیجئے۔ اب نکاح کے لیے آپ سنتے بھی رہے، وہ بیان میں بات بھی آئی، میں نے بھی سنا، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلن النکاح، تم لوگ نکاح کا اعلان کرو، اور نکاح مسجد میں کرو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، مسجد میں نکاح انجام دو، کوشش یہ کریں مسجد میں نکاح۔ جب مسجد میں نکاح ہوگا خود بخود بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اور ایک بات ذہن میں بیٹھا لیں، نکاح عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے پر انجام دیں۔ جب عبادت سمجھ کر انجام دیں گے تو ساری باتیں انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد یہیں پر نہ کسی کو کھلانے کی بات آئی، کچھ نہیں، وہیں سے لڑکی کو رخصتی کر دیں، وہیں سے وداعی کر دیں۔ تو یہاں سے یقیناً جہیز کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم۔ میں آپ کو 2 واقعہ سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑے کے اوپر پیلے رنگ کا دھبا ہے، آپ نے پوچھا اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ فرمایا اچھا نکاح ہو گیا ہے، ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، چاروں خلیفہ کے بعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے، ہر وقت وہ آپ کے ساتھ میں رہنے والے ہیں۔ جب نکاح کی باری آئی تو آپ کو بلایا تک نہیں، آپ کو دعوت تک نہیں دی، کچھ نہیں، بلکہ اپنا نکاح کر لیا۔ جب آپ کو پتا چلا ان کا نکاح ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، اے عبد الرحمن اب ولیمہ کرو، ایک بکرا صحیح بکری دے دو، بکرا کھلا دو۔ چونکہ یہ مالدار صحابی بھی ہے اس لیے آپ نے ان کو بکرے پر ابھارا، ورنہ ولیمہ بھی ابھی کتنا آسان ہے، میں بھی آگے بتلاؤں گا۔ دوسرا واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ارے جابر نکاح کر لو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو نکاح کر لیا ہے۔ میں کس سے نکاح کیا؟ کنواری سے نکاح کیا یا بیوہ سے؟ یا رسول اللہ میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خاص مدینہ منورہ میں رہنے والے، آپ بھی مدینہ منورہ میں موجود، اور آپ کو نکاح تک میں نہیں بلایا، آپ کو دعوت تک نہیں دی، آپ کو پوچھا تک بھی نہیں۔ کیوں؟ اس بات کو بتلانے کے لیے کہ نکاح بہت آسان ہے،
امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ایک واقعہ لکھا ہے، میری کتاب اصحاب صفہ ہے، اس سے میں نے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں بھائی تھے، اللہ کے نبی نے دونوں کو بھائی بنا دیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ سے فرمایا کہ بھائی فلاں گھر میں میری طرف سے نکاح کا پیغام دیا ہو۔ حضرت ابو دردہ گئے، فرمانے لگے میرے بھائی ہیں، انہوں نے آپ کی بیٹی کو پیغام نکاح دیا ہے، آپ ان سے نکاح فرما دیجئے۔ تو لڑکی کے والد نے کہا نہیں، میں ان سے تو نکاح نہیں کروں گا، میں آپ سے نکاح کروں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، چلیے میں راضی ہوں۔ وہیں پر لڑکی کے والد نے خطبہ نکاح پڑھا، وہیں پر نکاح بھی ہو گیا، اور باہر حضرت سلمان فارسی ان کو بلایا تک اپنے اندر کے نکاح بھی ہو رہا ہے۔ یہ باہر تشریف لے گئے اور کہنے لگے بھائی سلمان مجھے معاف کرنا۔ بھائی کیسا معاف، کیسی معافی؟ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا پیغام نکاح لے کر گیا، لیکن انہوں نے میرا نکاح کر دیا۔ تو اس پر حضرت ابو دردہ یہ حضرت سلمان فرمانے لگے بھائی تم مجھے معاف کرو، وہ لڑکی تمہارے مقدر میں تھی، لیکن میں نے اس کے گھر پیغام نکاح دیا، گویا کہ میں بیچ میں آڑے بنا۔ میرے محترم ذرا غور کیجئے، نکاح کس قدر آسان۔ اگر ان تین واقعات کو ذہن میں بیٹھائیں گے، اس سے اندازہ لگے گا، اس سے پتہ چلے گا نکاح سے آسان شریعت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن آج الٹا ہو گیا، نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنایا کہ اب زنا بہت آسان، جبکہ زنا سب سے مشکل چیز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا بہت بدترین بہت بری چیز ہے۔ آج اس کی بنا پر زنا آسان ہونے لگا، اس کی بنا پر کیا کیا برائیاں آئیں وہ میں آپ کے سامنے گنوا دوں۔ دوسری چیز، بیٹیوں کی محبت دلوں سے نکل گئی، بیٹیوں کی نفرت دلوں میں پیدا ہونے لگی۔ اب باپ یہ نہیں چاہتا ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو، اب باپ کے یہاں بیٹی رحمت نہیں بنی بلکہ بیٹی زحمت بنی۔ غور کیجئے گا، ہمارا سماج زمانے جاہلیت کے ڈگر پہ جا پہنچا ہے۔ زمانے جاہلیت میں اگر کسی کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوتی، اللہ تعالیٰ 14ویں پارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کافر کو یہ بشارت سنائی جاتی کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے، وہ مارے افسوس کے، مارے غم کے لوگوں سے چھپا پھرتا، غصے میں ہوتا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، اور جب اس کو یہ پتہ چلتا بیٹی ہوئی ہے قوم سے چھپتا، مارے شرم کے، مارے غیرت کے، ہائے کیا ہو گیا، ہم سب سے زیادہ ذلیل ہو گئے۔ اب اس کے بعد وہ فیصلہ دو میں سے ایک کرتا، اللہ فرماتا ہے یا تو اس بیٹی کو اگر روکتا، زندہ رکھتا بڑی ذلت کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ فرما رہے بہت برا فیصلہ تھا ان کا۔ آج اگر غور کیجئے گا، خدا کی قسم آج حالت وہی ہو چکی ہے، بلکہ آج الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے پتہ لگایا جاتا ہے اگر بیٹی ہے اسی وقت بیٹی کو دنیا میں بھی نہیں آنے دیتے، اور وہ بیٹی کو گرا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اسی بنیاد پر کہ ایک بیٹی پہلے سے ہے، دو بیٹی پہلے سے، تیسری بھی آ گئی، اب اس کا انتظام میں کہاں سے کروں گا، کس طریقے سے کروں گا، کہاں سے جہیز کا انتظام، کہاں سے پوری برادری کو کھلانے کا انتظام، کہاں سے گاڑی کا انتظام، کہاں سے فلیٹ کا انتظام، کہاں سے میں کیا کروں گا، میں ریڑھی پٹری پر کام کرنے والا آدمی میں کیا کر سکوں، اس سے پہلے اس کو ہٹا دو۔ نعوذ باللہ، بولو آج ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک دم ایسا ہو چکا، ٹائم ہو چکا ہے نماز کا ٹائم۔ تو اس لیے میرے محترم، خدا را آج ہمارا یہ فیصلہ یہ نہ ہو۔ تیسری چیز، اگر بیٹی اگر پیدا ہوتی اسی وقت سے فکس ڈپوزٹ کرا دیتے، بس صرف 5 منٹ بات ختم کر رہا ہوں۔ اچھا یہاں مسجد بھی ہے کیا؟ اچھا پھر چلیے ہم پھر نماز پڑھیے، ٹھیک ہے۔ حاجی محمد اسماعیل مولائی، حاجی سعید صاحب نوئیڈا، جناب منیم جی نوئیڈا، حاجی قمر الدین صاحب، حاجی یامین صاحب، حاجی عبدالحکیم سیلم پور والے، حاجی حنیف صاحب، جناب عادل ملک صاحب، جناب عبد الرحمن پٹھی والے۔ میں نے اس پروگرام کے کنوینروں کے غالباً نام بول دیے ہیں، وہ برائے کرم ڈائز پر تشریف لے آئیں، اور قاری مجیب صاحب اگر میری آواز کو سن رہے ہو تو برائے کرم وہ بھی ڈائز پر تشریف لے آئیں۔ گزارش کروں گا مفتی صاحب سے بھی کہ اگر بات مکمل نہیں ہوئی ہو
تو برائے کرم اپنی بات مکمل کر دیں۔ ان میں بڑی خرابیاں آ چکی ہیں، اور ان خرابیوں میں سے 2 خرابیوں کو میں نے شمار کرایا تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ بیٹیوں کی نفرت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا کہ زمانے جاہلیت میں جیسا ہوتا تھا